زرتشت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مذہب کے طور پر اس کا وجود ایران، آذربائیجان اور اس کے ارد گرد کی ریاستوں میں ہے۔ یاد رہے کہ ایران کا پرانا نام پارس ہے، جو عربی میں آ کر فارس وہ ہو گیا۔ یہاں کی زبان کو فارسی کہا جاتا ہے، جس کا انگریزی ترجمہ پرشین ہے۔ مجوسی بول کر یہی مذہب مراد لیا جانا شائع اور ضائع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ کنفیوژزم جس طرح اپنے بانی کی طرف منسوب ہے، اس طرح اس مذہب کی نسبت اس کی بانی کی طرف ہے، اور زرتشت اس مذہب کا بانی کا نام ہے۔ اس کو آپ اتنا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے حالات زندگی بیان کرنے سے قبل ہمیں اس کی آمد سے پہلے ایران اور اس کی قرب و جوار کی مذہبی حالات معلوم کرنی چاہیے، تاکہ اس مذہب کی وجہ تخلیق بھی واضح ہو جائے کہ یہ مذہب کیوں لانچ ہوا، یہ مذہب کیوں جو ہے نا یہ پیدا ہوا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ زرتشت کے آنے سے پہلے ایران اور اس کی قرب و جوار میں بت پرستی، مظاہر پرستی عام تھی۔ اہل ایران کا چونکہ موروثی پیشہ زراعت تھا اور سورج، ہوا، پانی، آگ اور درختوں کا ان میں بنیادی عمل دخل تھا، اس سے وہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ خاص طور پر بوہڑ اور پیپل کے درخت ان کی پرستش کا محور ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اپنے بزرگوں کی پرستش اور پوجا کرنا بھی ان کی دینیات کا حصہ تھا، جن کے لیے وہ ان کی مورتیاں تراشا کرتے تھے۔ اس طرح مختلف قسم کے رسومات اور جادو منتر کا بہت چرچا تھا۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جادو منتر کے ذریعے ہم اپنی خواہشات کو پائے تکمیل تک وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ کب؟ یہ جب زرتشت کے آنے سے پہلے، جب زرتشت نے کا مذہب جو ہے نا وہ نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے۔ اچھا جی، مذکورہ تفصیلات کے مطابق اہل ایران کے دیوتا کے نام یہ تھے: خورشید یعنی سورج، سورج کو خورشید کہا جاتا ہے نا، ماہ یعنی چاند، آتش آگ، آب یعنی پانی، باد یعنی ہوا۔ یہ ان کے کیا تھے؟ ایران کے دیوتاؤں کے نام تھے۔ یہ آپ اس کو یاد رکھو: خورشید، ماہ، آتش، آب اور باد، یہ 5 ان کے دیوتا ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، صحیح ہے نا۔ اچھا جی، زرتشت کی مختصر سوانح عمری۔ زرتشت کی تاریخ پیدائش مورخین کے درمیان اختلاف ہے، تاہم راجح روایت کے مطابق زرتشت 610 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 583 قبل مسیح میں انتقال کر گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ 610 بھی اس نے لکھا ہے، جو مجھے میرے پاس ہے وہاں پر یہ 661 بھی ہے، 661 قبل مسیح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں آپ لکھ دیں، 610 کو بھی لکھ دیں اور 661 دونوں کو لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے زرتشت کی کل عمر 27 سال قرار پاتی ہے، لیکن راکن حروف کا احساس یہ ہے کہ ان تاریخوں کو راجح قرار دینے والے مورخین شدید غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ان کی اس طرح سے اتفاق کرنا مشکل ہے، کیونکہ پروفیسر لیوس مور کے بیان کے مطابق انتقال کے وقت زرتشت کی عمر 77 سال تھی اور اس وقت بڑھاپے کی منزل کو طے کر رہا تھا۔ اس اعتبار سے زرتشت کا سن وفات 533 قبل مسیح میں تھا۔ اب دیکھو مختلف جو ہے نا روایات ہیں اس میں، کوئی 610 بتاتا ہے، کوئی 533 بتاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جو بھی ہے آپ ان کو جو ہے نا اتنا مختصر یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نیچے آ جائے، زرتشت کی پیدائش صوبہ آذربائیجان میں ہوئی۔ آذربائیجان کا صوبہ، ایک آذربائیجان تو میرے خیال سے وہ ہے نا یہ جو ترکستان کے علاقوں میں آتا ہے آذربائیجان، اور ایک آذربائیجان ایران میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ یہ آج بھی ہے، وہاں میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام پور شاسپ تھا، پور شاسپ۔ یہ آواز آ رہی میری؟ ہلو؟ اچھا، زرتشت کی پیدائش ہے۔ زرتشت کا نام زرد شطرہ سے ماخوذ ہے، زرد شطرہ سے، زرتشت زرد شطرہ سے یہ ماخوذ ہے۔ ایک تو یہ اس کو انڈر لائن کرو۔ دوسری بات، زرتشت آذربائیجان ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوا، نمبر 2۔ نمبر 3، والد کا نام پور شاسپ تھا، اس کو بھی کر دو، ٹھیک ہے۔ اور والدہ کا نام بعض تواریخ میں دگدو اور بعض آسان ذکر کیا گیا، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر کے اس کو بھی لکھ دو، ٹھیک ہے۔ اس کا بچپن تاریخ کے معتبر صفحہ سے بالکل غائب ہے، البتہ بعض مخررین نے یہ واقعہ لکھا کہ زرتشت کی پیدائش کے وقت ایران کی بڑے بڑے کاہن سخت پریشان ہوئی اور اسے قتل کرنے کی تدابیر سوچنے لگے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے زرتشت کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، لیکن آگ نے اس کو کوئی اثر نہ کیا اور آگ میں کیلتا رہا۔ یہ ان کے ہاں ہے، ہمارا اسلامی نظر سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں تک آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زرتشت کی پیدائش اور اس کے والد کا نام، اس کی والدہ کا نام اور کہاں پر اس کی پیدائش ہوئی، یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اسی جانور کے پاؤں تلے رونے کی کوشش گئی تو ایک گائے اسے چھپا کر کڑی ہو گئی، آنکھ کے سارے جانور گزر گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سے بیڑیوں کے غار میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تو آسمان سے 2 فرشتے بکریوں کی صورت میں
اسی دودھ پلانے کے نمودار ہیں۔ بہرحال یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نیچے اب یاد ہے، آپ نے ان کا نام بھی یاد رکھا، آپ نے والد کا نام بھی، والدہ کا نام بھی، پیدائش وغیرہ سارا کچھ ہو۔ اب ادھر آ جائیں، زر شطرہ سے ماخوذ ہے، زر شطرہ، یہ اس کا اصل مادہ ہے نا، زر شطرہ یہاں سے ماخوذ ہے، بس یہ اسی مادے سے یہ لیے گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ابھی آپ ادھر آ جائیں نا، صفحہ نمبر 139 پر آپ دیکھیں، 139 پر زرتشت کو خدمت خلق کے دوران یہ خیال آیا کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اور طرح طرح کے مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، آخر یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اس سوال نے زرتشت کے ذہن میں اتنی جگہ پکڑی کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اس کا جواب سوچنے کے لیے سیالان کی پہاڑیوں میں جا کر رہنے لگا، اور کئی سال تک اس پر غور و فکر کرتا رہا، لیکن کچھ سمجھ وہ نہ آیا، ٹھیک ہے۔ آخر کار ایک دن مایوس ہو کر زرتشت نے اس پہاڑی علاقے کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت وہ اس پہاڑ علاقے کو چھوڑ رہا تھا، اس وقت غروب آفتاب کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اسی ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس نے اپنے سوال کا جواب مل گیا، اور وہ خوشی سے پھولی نہ سمایا کہ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی، اور وہ جس سوال کا جواب چاہتا تھا اسے وہ مل گیا۔ اب زرتشت کو یقین ہو گیا کہ کاہنوں کا یہ دعویٰ کہ ہم جادو کے ذریعے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ غلط ہے، بلکہ خلاف حقیقت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرتشت نے یہ اعتقادی پختہ کر لیا کہ خدائے خیر پیدا کرتا ہے اور خدائے شر کو پیدا کرتا ہے، گویا خیر کا خالق کوئی اور ہے اور شر کا خالق وہ کوئی اور ہے۔ اب بات سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے خدائے خیر اور خدائے شر کا جو فلسفہ تھا نا وہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خدائے خیر اور خدائے شر کی تفریق کرنے کے بعد زرتشت نے ان دونوں کی الگ الگ نام رکھے۔ خدائے خیر کو انہوں نے احور امجاد، اس کو آپ انڈر لائن کر لو، اس کو لکھ لو، احور امجاد کے نام سے موسوم کیا، اور خدائے شر کو اینگرومینیو اس کے نام سے جو ہے نا اس کو موسوم کر دیا۔ زرتشت خدائے خیر کی بات کرتا تھا اور اینگرومینیو کو شیطان تصور کرتا تھا۔ اب دیکھو یہاں سمجھ آ گیا کہ جو لوگ یہ سوال آتا ہے کہ ثنویت کا عقیدہ کہاں پایا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے، وہ زرتشتزم میں پایا جاتا ہے، لیکن اصل میں دو خداؤں کے قائل نہیں تھے، جو ان کا کہنا ہے کہ اصل میں خدائے خیر سے مراد یہی خدا ہے جس کو ہم بھی خدا کہتے ہیں، اور خدائے شر سے مراد وہ شیطان ہے جس کو ہم شیطان یا ابلیس وغیرہ یہ کہتے ہیں، تو یہ مراد تھا۔ اصل میں دو الگ الگ خدا نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدائے شر اس کو اس لیے کہا کہ وہ غلطیوں کی اور اس طرح حرام اور ناجائز کاموں کی تلقین کرتا ہے، اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے، خدائے شر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، خدائے خیر اللہ کی ذات نا، جس طرح اللہ تعالیٰ ہے، ہاں، جو نیکیوں کا اور اچائیوں کا وہ کیا کرتا ہے، وہ حکم دیتا۔ ہاں، شر کا خدا ہے، کہتے ہیں یہ شر یہ جو ہے نا دل میں بات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہی جو چیز ہے وہ تلقین کرتا ہے وغیرہ۔ اصل میں ہر ایک چیز کو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو تعبیر کیا تھا نا، ہر الفاظ میں تعبیر کیا تھا۔ دیکھو جہاں پر تعویل کی بات آ جاتی ہے، تعبیر کی بات آ جاتی ہے نا، تو وہاں پر انسان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم نے معتزلہ کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ معتزلہ، اکثر لوگ کیسے کہتے ہیں کہ معتزلہ جو ہے نا وہ صفات باری تعالیٰ کی منکر، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی کی کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوگا، ورنہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں، اور تعویل کی بنیاد میں آپ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تعویل کچھ اور چیز ہے، تعویل وہ ہوتی ہے جو غیر متبادر الذہن ہو، جو کہ آپ کی عام قرینوں سے اور عام اس طرح بول چال سے جو آسان الفاظ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کر دور ہوتا ہے۔ تو اس کو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء کلام وغیرہ، آپ نے کبھی اشعار سنا ہے؟ کچھ اشعار جیسے علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا، تو جب شکوہ لکھا تو اس وقت کے جو اس طرح علماء تھے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، لیکن جب جواب شکوہ لکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو واقعی علامہ اقبال تو ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا نا، یہ جو شعراء